बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तारीखी फ़ैसला सामने आया है जस्टिस हाशिम काकड़ बेंच का। ये 3 रुकनी बेंच है और उसकी जानिब से ये जो फ़ैसला आया है, इमरान खान पहले दिन से 9 मई की CCTV फुटेज का जो मुतालबा करते आ रहे हैं। CCTV फुटेज की अहमियत क्या है, कानूनी नुक्ता, फौजदारी मुकदमात में उससे मुतल्लिक, और फिर सलमान सफदर साहब के जो दलाइल थे उससे मुतल्लिक तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। 3.5 साल बच्चे के साथ बदफेली की गई थी और बदफेली करने के बाद उसको करंट लगा के कत्ल कर दिया था। मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती की और कत्ल कर दिया गया था और उनको मुजरमों को सज़ाए मौत सुनाई गई थी सेशन अदालत की जानिब से। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अपीलें खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने भी फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक 3.5 साल बच्चे को ज़्यादती के बाद करंट लगाकर कत्ल करने वाले सफाक मुजरिम नदीम असलम की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपीलें खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ऐसे संगीन और इंसानियत सोज जराइम में मुलव्वस अफराद किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। लर्जा खेज़ ये वाक़या लाहौर के थाना हंजरवाल के हदूद में पेश आया था, जहाँ मुलज़िम नदीम असलम ने कमसिन बच्चे को बदफेली का निशाना बनाने के बाद उसे करंट लगा के बेरहमी से कत्ल कर दिया था। वाक़ये के बाद मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर की सेशन अदालत ने 2022 में जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था। सेशन अदालत के फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। मकतूल की जानिब से वकला पेश हुए। सुनने के बाद, दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अपील को मुस्तरद करते हुए सज़ाए मौत का फ़ैसला बरकरार रखा है। साथ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये तय पाया है कि जहाँ इस तरह का जुर्म हो, जहाँ इस तरह का मामला हो, जैसे मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केस फ़ैसले की तफसीलात बताऊँगा, तो वहाँ पर जो आपकी टेक्निकल एविडेंस है वो बहुत ज़रूरी है और उस एविडेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। वो कहते हैं कि हक़ाइक़ झूठ नहीं बोलते, सरकमस्टांसेस झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोल सकते हैं। तो जो सरकमस्टांशियल एविडेंस है और फिर अब जो आपकी मॉडर्न डिवाइसेस हैं, वो जो एविडेंस है उसके ऊपर अदालतें बड़े अरसा से, चूँकि एक हमने देखा था ज़्यादती के मुकदमात में जो DNA किया जाता था, उसकी हद तक अदालतें उसको काबिल कबूल कहती थी कि अगर साथ कोई, कुछ फ़ैसलों में तो ये भी था कि सिर्फ DNA ही काफ़ी है। DNA जो लिया जाता है और उसका अगर वो मैच कर जाए, जो मज़लूम और ज़ालिम का DNA मैच कर जाए, तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ ये एविडेंस काफ़ी है। चूँकि एक मॉडर्न डिवाइसेस से वो एविडेंस ली गई है, एक एक्सपर्ट की ओपिनियन आ जाती है। बाकी मुकदमात में एक फ़ैसला आया था कि जो ज़्यादती के, रेप के मुकदमात है उसमें DNA ही काफ़ी है। बाकी मुकदमात में ये जो टेक्निकल या मॉडर्न डिवाइसेस से एविडेंस आती है, उसके साथ साथ उसको सिर्फ एक्सपर्ट की एविडेंस समझा जाता है। मज़ीद उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उसकी कोलैबोरेशन में कोई और मज़ीद एविडेंस होनी चाहिए। लेकिन रेप के मुकदमात में इसके ऊपर जजमेंट्स आ चुकी हैं कि DNA इनफ है, काफ़ी है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर कहा है कि जहाँ दरिंदे इन्वॉल्व हो जाएं, उन दरिंदों को किसी सूरत भी मुआफ़ नहीं करना। वहीं पे आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, ये 9 मई का जो मुकदमा है, इमरान खान कहते हैं कि 9 मई का मुकदमा सिर्फ एक चीज़ की बुनियाद पर है, वो है CCTV फुटेज। इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से ये मानना है और ये बात उस वक्त सामने आई थी जब एक बेंच था और उसमें ये सवाल उठाया गया था कि CCTV फुटेज क्या सामने लाई गई। ये 26वीं तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत हुई थी, तो उस वक्त अदालत ने सवाल उठाया था कि क्या कोई इसमें जो वहाँ पर मौजूद ऑफिशल्स थे उसमें कोई ज़ख्मी हुआ, क्या वो कोई गवाह है, क्या कोई CCTV फुटेज है, ये सवालात पूछे थे। अब जब इन्होंने चलान जमा करवाया है तो इसमें जो कोर कमांडर हाउस के अंदर जो ऑफिशल्स थे उनको भी बतौर गवाह, 12 के करीब उनको भी बतौर गवाह रखा गया है। पहले 161 की ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी दौरान तफ्तीश जिसमें कहा जा सके कि ऐसे कोई गवाह मौजूद हैं। ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवालात उठाए और उन सवालात के बाद जब चलान जमा हुआ तो चलान में ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी तक भी CCTV फुटेज इमरान खान का मुतालबा रहा है। दरखास्तें भी दायर की हैं, जुडिशल कमीशन का भी उन्होंने एक दरखास्त दायर की हुई है कि जी आप, एक GHQ केस है, एक कोर कमांडर हाउस जिना हाउस केस है, तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है, उनकी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा कि CCTV फुटेज लाई जाए, उससे सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सरकार अभी तक CCTV फुटेज तो नहीं उस तरह ला सकी, लेकिन
ان کی جانب سے چلان جمع ہو چکے ہیں عدالتوں میں۔ اب یہ جو کیس تھا یہ نور مقدم قتل کیس تھا، ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہی وہ ایویڈنس تھی، چونکہ اس ایک گھر ہے اور وہ گھر کس کا ہے؟ ظاہر جعفر کا، قاتل کا گھر ہے۔ قاتل کے گھر پہ نور مقدم موجود ہیں اور نشہ آور ادویات یوز کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد نور مقدم کے ساتھ زبردستی زیادتی کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس گھر میں مالی بھی موجود ہے، چوکیدار بھی موجود ہے۔ وہ دروازے تک آ جاتی ہے اور وہاں سے اس کو اٹھا کے پھر لے جاتا ہے قاتل ظاہر جعفر، لیکن نہ مالی 15 پہ کال کرتا ہے، نہ چوکیدار اس کی کوئی مدد کرتا ہے، جس بنیاد پہ پھر ان کو 5 سال کی سزا دی گئی، چوکیدار کو بھی اور مالی کو بھی۔ اب یہ ایسا کیس تھا جس میں جو اہم ایویڈنس تھی وہ صرف سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، سوائے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اس کے علاوہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس تو نہیں تھی، وہاں پر کوئی اور تو موجود نہیں تھا۔ اب اس کے بعد پھر آلہ قتل ہے، پھر اس میں جو ڈی این اے ہے اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری سورس آف ایویڈنس وہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھا۔ اس کے اوپر جسٹس ہاشم کاکڑ، جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بیانیہ آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ بالکل میچ کرتا یہ فیصلہ ہے 13 صفحات پر، اور اس میں وکیل کون ہے؟ سلمان صفدر، جو عمران خان کے وکیل ہیں، وہ اس میں قاتل مجرم ظاہر جعفر کے وکیل تھے۔ سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں تفصیلی فیصلے میں ڈیجیٹل شواہد کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی فوٹیج کو درست طریقے سے تصدیق شدہ قرار دیا جائے تو وہ سائلنٹ وٹنس تھیوری کے تحت بنیادی شہادت کے طور پر قابل قبول ہو سکتی ہے۔ جو ڈیجیٹل شہادت ہے، جو ویڈیوز ہیں، جو تصاویر ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے پاس 26 نومبر کی کچھ ویڈیوز موجود ہیں، 9 مئی کی ویڈیوز موجود ہیں، اب اس کے بارے میں عدالت کہہ رہی ہے یہ جو ڈیجیٹل شہادت ہے، اور جب اس کی فرینزک کروائی جاتی ہے اور ثابت ہو کہ یہ درست ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، فرینزک کروائی جائے اور درست ہو، تو اس کو سائلنٹ وٹنس تھیوری، خاموش گواہ کی جو تھیوری ہے، اس کے مطابق عدالت نے کہا کہ اس کو وہ ڈکلیئر کیا جائے گا، اور اس کو بنیادی شہادت یعنی کہ سیکنڈری ایویڈنس نہیں، پرائمری ایویڈنس کے طور پر قابل قبول ہو سکتی ہے۔ جسٹس محمد ہاشم کاکڑ نے 13 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں میں اس قدر شامل ہو چکی ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی شکل میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کی، جس نے 20 مئی کو قاتل مجرم ظاہر ذاکر جعفر، جو کہ امریکی شہری ہیں، ان کی سزائے موت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ نور مقدم کے 2021 کے اندھوناک قتل نے ملک بھر میں یہ صدمے کی ایک لہر اس وقت، اور ایک پریشانی کی لہر تھی، ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا تھا اور ظلم کیا گیا تھا، اور ایسا بھیانک طریقے سے اور ایسا درندگی کی گئی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ مجرم عدالت میں ایک مایوس شخص کے طور پر سامنے آیا ہے۔ جو مجرم ہے ظاہر جعفر، وہ ایک مایوس شخص کے طور پہ سامنے آیا، جس پر بینچ کے کسی بھی رکن کو کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی۔ تاہم بینچ کے رکن جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ وہ جلد ہی اپنا اضافی نوٹ جاری کریں گے۔ وہ متفق ہیں ان کی سزا برقرار رہنی چاہیے، لیکن علی باقر نجفی اس حوالے سے ایک اپنا اضافی نوٹ بھی دینا چاہتے ہیں۔ 27 سالہ لڑکی نور مقدم 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد میں ظاہر جعفر کی رہائش گاہ سے انتہائی بے دردی سے قتل شدہ حالت میں ملی۔ ظاہر جعفر کو مرکزی ملزم کے طور پر گرفتار کیا گیا اور 24 فروری 2022 کو ٹرائل کورٹ نے اسے قتل کے جرم میں سزا سنائی تھی۔ عدالت نے اسے جنسی زیادتی کا بھی مجرم قرار دیتے ہوئے 25 سال قید بامشقت اور 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزائے موت برقرار رکھتے ہوئے زیادتی کے جرم میں بھی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کیا تھا۔ یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان بطور وزیر اعظم خود انوالو ہوئے تھے۔ عمران خان نے اس معاملے کے اوپر باقاعدہ طور پر پروسیکیوشن کی ٹیمیں مقرر کی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ اس میں ٹرائل مکمل ہوا تھا اور سزا ہوئی تھی مجرموں کو۔ عدالت نے اب نیچے ٹرائل کورٹ سے ان کو 2 سزائیں ہوئی تھی۔ قتل میں سزائے موت ہوئی تھی اور زیادتی میں عمر قید ہوئی تھی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قتل میں بھی سزائے موت برقرار رکھی اور زیادتی میں، ریپ میں بھی سزائے موت، عمر قید کو سزائے موت میں بدل دیا تھا۔ اب بیسیکلی جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس نے وہی ٹرائل کورٹ والا فیصلہ بحال کر دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ تصویری اور ویڈیو شواہد کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ پچھلے 25 سالوں میں تقریباً تمام ممالک میں سائلنٹ وٹنس تھیوری، خاموش گواہ کا اصول کو اپنایا گیا ہے۔
اس اصول کے تحت اگر کسی تصویر یا ویڈیو کو اس طریقہ کار یا نظام کی درستگی سے ثابت کیا جا سکے جس کے ذریعے وہ بنائی گئی ہے تو پھر وہ خود بخود ایک گواہ کے طور پر تسلیم کی جا سکتی ہے، یعنی یہ تصاویر یا ویڈیوز اپنی صداقت خود بیان کرتی ہیں۔ سائلنٹ وٹنس تھیوری ایک ایسا قانون ہے جو تصویر، ویڈیو یا دیگر ریکارڈ شدہ مواد کو اس بات کے پختہ ثبوت کے طور پر قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جس واقعے کو دکھا رہے ہیں وہ حقیقت میں پیش آیا اور اس کے لیے کسی عینی شاہد کی، کسی آئی وٹنس کی گواہی درکار نہیں ہوتی کہ اس نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ کافی عرصے تک ملکی عدالتیں ڈیجیٹل شواہد کو بروئے کال نہ لا سکیں کیونکہ انہیں صرف سنی سنائی باتوں کے زمرے میں شمار کیا جاتا تھا، حالانکہ یہ شواہد صرف قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل 164 کے تحت قابل قبول تھے۔ تاہم مجرموں کی شناخت اور سراغ رسانی میں ڈیجیٹل شواہد کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بعض اہم قانونی تبدیلیاں کی گئیں تاکہ ان شواہد کو بنیادی شہادت کا درجہ دیا جا سکے۔ عدالت نے فوٹیج کی شہادتی حیثیت کے حوالے سے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ کی مثالیں بھی دیں۔ ماضی قریب تک پاکستان میں اس قسم کی شواہد کو ثانوی یا سنی سنائی ہیئر سے ایویڈنس سمجھا جاتا تھا، لیکن مجرموں کی شناخت میں اس کی افادیت کے پیش نظر متعلقہ قوانین میں تبدیلی کی گئی اور ڈیجیٹل شواہد کو بنیادی شہادت تسلیم کیا گیا ہے۔ عدالت نے مزید وضاحت کی کہ یہ بات عام طور پر تسلیم شدہ ہے کہ سزا محض حالات و واقعات شواہد کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ سخت اصولوں اور معیارات پر پورا اترے۔ فیصلے میں کہا گیا صرف حالات و واقعات کی بنیاد پر سزا دینا قانوناً ممنوع نہیں، صرف سرکمسٹانسز کی بنیاد پر سزا دینا قانونی طور پر بار نہیں ہے، لیکن ایسے شواہد کی بے گناہی سے مطابقت نہیں رکھنے چاہیے اور ان شواہد کی ایک مکمل اور بغیر کسی وقفے کی کڑی سے ملزم کا جرم سے تعلق ثابت ہو۔ وہ جو فیکٹس ہیں اور جو فیکٹس ہیں کیس کے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، وہ ایک دوسرے سے ان کی کڑی سے کڑی ملتی ہو۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی نشاندہی کی کہ درخواست گزار ملزم نے یہ وضاحت پیش نہیں کی کہ مقتولہ اس کے گھر پر کیوں موجود تھی اور اس کی لاش اسی جگہ سے کیوں برآمد ہوئی۔ فار دی سیک آف آرگومنٹس، آپ نے نہیں قتل کیا تو پھر کس نے قتل کیا، وہ آپ کے گھر پر کیوں موجود تھی، پھر اس کا جو قتل ہے وہ ایک تیز دھار آلے سے ہوا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نشہ استعمال کیا تھا؟ نشے سے موت ہونا الگ بات ہے، لیکن تیز دھار آلے سے اور پھر پوری باڈی کو کاٹا گیا تھا، اتنا ظلم کیا گیا تھا جس کی وکالت سلمان صفدر صاحب نے کی اس قاتل ظاہر جعفر کی۔ اور عدالت نے ہاشم کاکڑ صاحب کا یہ وہ واحد کیس ہے جس میں انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں سزائے موت کو، کیپٹل پنشمنٹ کسی بھی مجرم کی جو سپریم کورٹ تک پہنچی ہو اس کو برقرار رکھا ہو۔ یہ وہ واحد نور مقدم قتل کیس ہے جس میں کیپٹل پنشمنٹ کو برقرار رکھا گیا ہے، چونکہ ظلم ایسا ہوا تھا، ظلم کی داستان رقم کی گئی تھی۔ لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ڈیجیٹل شواہد، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ڈیجیٹل شواہد کو بنیادی انہوں نے شہادت کے طور پر قانونی نقطہ طے کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جہاں ایویڈنس آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج کی یا ویڈیوز کی صورت میں موجود ہو اس کو لائیں، اس کی بنیاد پر ثابت ہوگا۔ اور یہ قانونی نقطہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کو درست ثابت کرتا ہے کہ آپ لائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے نا، ساروں کو بے نقاب کریں، لائیں کہ کون تھا اور کس طریقے سے یہ سارا نظام آگے بڑھایا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔